ہوئی ہے جس میں ان کو انصاف ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا۔ ان کے علاوہ اور بھی اہم خبریں ہیں جنہیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ کافی مختلف تھی۔ آج ایسا لگا کہ جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کی ہوئی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے انٹروڈیوس کیا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جے آئی ٹی پر محتاط انداز میں تنقید کی اور احسن اقبال صاحب نے مخالفین پر تنقید کی، جبکہ خواجہ آصف صاحب نے حکومت کے ڈیمانڈز پیش کیے۔ سب روئے، اصل میں اصل شارٹ ناراضگی سب روئے دھوئے، ماتم شروع ہو گیا، ہائے ہائے جے جے کا۔ دیکھیں مجھے تو چاروں پہ افسوس ہوا، اور میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ میں ان سے بہت بہتر توقع کر رہا تھا۔ مسلم لیگ نواز کے جو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ اب بادشاہ ہیں تو بادشاہ کے آگے ابھی وزیر پیادے، وہ پہلے وہ پٹ گئے تھے آگے والے، شطرنج کے کھیل میں تو سیکنڈ لائن اتری نا، یہ بہترین تھے، یہ بہترین کلاکاروں کی ٹیم اتری تھی۔ آج مجھے ہمدردی ہے، میں خواجہ آصف، یہ شبرات کے 4 پٹاخے اور گیلے پٹاخے جو پھٹنے میں ناکام ہو گئے، یہ طرف پٹاخے ٹھس کر کے پھس پھس، یہ چاروں کے چاروں، اور مجھے بہت ہی ان کے ہمدردی ہے۔ یہ کوئی مہذب ملک ہوتا تو یہ میری خواہش نہیں ہے، میں مہذب ملکوں کی بات کروں، کوئی مہذب ملک ہوتا جو کہ ہم بدقسمتی سے اپنے ان بدماشیہ جو اس ملک پہ قابض ہے اس کی وجہ سے نہیں بن سکے، تو یہ چاروں کے چاروں اس گفتگو کے بعد فوری طور پہ ان کو اڈیالہ جیل یا کہیں ان کو اٹھا دیا پٹک دیا جاتا، توہین عدالت کے جرم میں، سنگین توہین عدالت کے جرم میں۔ یہ چاروں معزز شخصیات جو اپنے اپنے حلقوں سے جیسے بھی جیتے ہیں، جیسے بھی مال کمایا ہے اتنے سالوں میں، جو بھی لوٹ، یہ ان کی گفتگو جو تھی وہ عجیب و غریب گفتگو تھی۔ وہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، یہ ڈرتے بھی ہیں، یہ فوج کا نام لینے سے، آئی ایس آئی کا نام لینے سے، ایم آئی کا نام لینے سے ان کی جان بھی جاتی ہے۔ یہ تو ایک ایکسائز، اور ان کا میں ذکر نہیں کر رہا، میں پوری بدماشی کا ذکر، یہ تو ایک ایکسائز انسپیکٹر کی مار ہے۔ اور آئی ایس آئی ایم آئی کو ایف آئی اے کو چھوڑ دیں، پولیس والا، ہم نے دیکھا ہوا حال مشرف صاحب کے دور میں، ہم نے دیکھا ہوا حال ہمارے بھائی ہیں، اور چھوڑ دیں ان کو۔ یہ جب 2007 میں میاں نواز شریف آ رہے تھے پہلے واپس، اور صبح گرفتاریاں ہونی تھی، ان میں سے 2 شخصیات تو رات کو خود گرفتاریاں دینی نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کیمرہ ایسے لگائیے گا، اور پولیس والے ہیں تو لگے کہ، اور پولیس والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لگے کہ جیسے ہم نے بڑے ہمارے ساتھ لوگ تھے پیچھے پیچھے، کچھ 60-70 ایم این ایز تو پہلے ہی خلاف ہو گئے میاں نواز شریف صاحب کے۔ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اب میاں نواز شریف صاحب نے کر دی دیکھیں جاتی، احسن اقبال صاحب کو وہ بنانے بھی تیار نہیں ہو رہے۔ آج جو فیصلہ ہوا ہے نواز شریف صاحب کے زیر صدارت، تو اس میں کہا گیا احسن اقبال بھی نہیں بنیں گے، خواجہ آصف بھی نہیں بنیں گے، رہوں گا تو میں رہوں گا ورنہ سب جائیں گے۔ اب جب سب نے جانا ہے تو سارے کے سارے وہ پھر آگے، حالانکہ نہ ہی احسن اقبال صاحب جو مشاورتی اجلاس اچھا دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ تا حیات کی ان کی جو انٹیلیجنس بیورو ہے، یعنی خیال ہے آئی بی کو بناتے ہو، بھائی آئی بی کو بنا دیتے، آپ آفتاب سلطان کو بنا دیتے ہو تو 10 سال کی اس کو اور ایکسٹینشن دے دیتے، 2017 18 50 جتنے سال آپ نے بادشاہت کرنی ہے، اور آپ کے ساتھ جو دیگر شخصیات ہیں اس ملک پہ، تو آپ ان کو بنا دیتے تاحیات۔ آفتاب سلطان کا بچہ آئے گا وہ بھی آئی بی کا ہوگا، تو اس کا بچہ آئے گا تو پوتا آئے گا۔ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے، دو دکھ ہیں۔ ایک تو یہ کہ پٹاخے پھٹ گئے شبرات کے، اور بہت ہی دیکھیے ہمدردی کا ووٹ لینے کی کوشش تھی نا، ہمدردی، لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو، لوگ روئیں سن کے کہانی، ان کے دکھ بھری داستان، یہ بدماشوں کے صورت میں نمودار ہو گئے۔ تو اب لوگوں کو طے ہو گیا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہوئی ہے، اور پیسہ، اور قطری شہزادہ جو ہے، وہ پتہ نہیں کون قطری شہزادہ ہے، وہ لاٹ صاحب کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جے آئی ٹی کو لے کر آؤ اور پھر میں ٹائم دوں گا، میں کروں گا۔ کاروباری ڈیل کی ہوئی ہے اس کے ساتھ انہوں نے۔ سعودی عرب نے تو ہم سے نہیں پوچھا، ہم سے تو برطانیہ میں تو یہ جے آئی ٹی نہیں گئی۔ اور بھائی جن ملکوں میں پیسہ لوٹ کے جاتے رہے ہو، وہ ملک کیوں پوچھیں گے آپ سے؟ جن کے تھرو آپ نے این آر او کروایا ہے، جو آپ جن کی انویسٹمنٹ ہے آپ پہ، وہ کیوں پوچھیں گے؟ یہ تو پہلی بات۔ اچھا یہ اب آپ ذرا سنیں، قطری شہزادہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا قانون میرے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ ایک منٹ ٹھہریں، تو بزنس آپ جہاں پہ کر رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ، یہ پاکستان کا قانون پاکستان کی شہریوں پہ، تو پھر آپ نے خط کیوں بھیجا تھا وہاں سے؟ اگر آپ پاکستان کے قوانین کو نہیں مانتے تو آپ نے خط کیوں بھیجا تھا؟ اور خط کیا تھا؟
میں نے باپ سے سنا, باپ نے اس اپنے باپ سے سنا, باپ نے دادے سے سنا, دادے اس کے اوپر کوئی عدالت, دنیا کی کوئی عدالت فیصلہ دے سکتی ہے؟ جو قطری شہزادے کا خط ہے, اور پھر دوسرا خط آ گیا, اور پھر تیسرا خط آ گیا, اس نے کہا میں تو وہی نہ اریسٹ ہو جاؤں. مجھے بتائیں, پاکستان کا کوئی شخص سعودی عرب جائے اور کہے کہ میں تو پاکستانی ہوں, میں تو ہیروئن لے کر آیا ہوں, یا میں تو یہ, اور میں سعودی قانون میرے اوپر لاگو نہیں ہوتا, سر اڑا دیں گے وہاں پہ. وہ آپ جس ملک میں جرم کر رہے ہو سر اڑا دیں گے آپ کا. پاکستان کے اندر اگر آپ نے آگے لوٹ مار کی ہے اور پاکستانی عدالتوں کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کی ہے تو قطری شہزادہ گرفتار ہوتا ہے یہاں کے. دیکھیں بات یہ کس دنیا میں رہتے ہیں کیا. اور اس کے بعد وہ گلف اسٹیل مل گئی, جو کاغذات جمع کروائے طارق شفیع ان کا, وہ طارق شفیع تو شکل دیکھے وعدہ محبت ان کی جان نکلی ہوئی. طارق شفیع صاحب نے جو دوسرے کاغذات جمع کروائے ہیں وہ تو پھانسی کا مزید پھندا انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لی ہے. اور طارق شفیع کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فہد بن جاسم کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار شروع کیا, جس دور میں کاروبار شروع کیا اتنے 1000 درہم تھے, اس زمانے میں درہم ہوتے ہی نہیں, ریال ہوتے تھے یو اے میں. وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد 25% میرا شیئر تھا تو مجھے 12 ملین ملے, اور 75% جو تھا وہ میاں محمد شریف مرحوم کا تھا تو ان کو 10 ملین مل گئے غالباً. 10 ملین یہ پیپر میں جو لکھے ہوئے ہیں. میں تو پیپر دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا کہ اگر ایک صاحب نے 12 ملین 25% پہ 12 ملین 25% پہ 12 ملین ان کو مل گئے تو 75% پہ یہ 10 ملین کیسے مل سکتے ہیں؟ یعنی 25 ملین یعنی میرا 25% شیئر ہے تو مجھے 12 ملین مل گئے, اور جس کا 75% ہے اسے 10 ملین مل گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور وہ اس کے بعد عبداللہ نامی آدمی تھا, وہ 2 ملین ہر مہینے دیتا تھا طارق شفیع کو. طارق شفیع ہر 2 ملین اس زمانے میں چھوٹے نوٹ ہوتے تھے, 5-5 ہزار کے نوٹ نہیں ہوتے تھے. 80 کی دہائی میں وہ 2 ملین درہم ہر وقت ہر مہینے وہ لے جا کے, وہ عبداللہ نامی آدمی ایک اور پیدا ہو گیا, وہ اسے لے جا کے دے دیا کرتا تھا اس شہزادے کو. اور شہزادہ کون؟ یہ شہزادہ نہیں, اس کا کوئی دادا, وہ دنیا میں زندہ بھی نہیں ہے, نہ وہ زندہ ہے نہ وہ. عدالت کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے اسے سنا, انہوں نے اس سے سنا, ہمیں آ کے بتا تو دو کہ کس سے سنا, کس نے سنا. یہ سنائے کے اوپر کبھی زندہ. اور دوسری بات یہ ایف آئی اے, یعنی میں نے تو آج چیک کی ہے, یہ سٹوری دے رہے ہیں کہ آئی ایس آئی, میں نے آج چیک کی ہوئی جو ایف آئی سارا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے, سارا کنٹرول جی آئی ٹی کا تو ایف آئی نے سنبھالا ہوا ہے. دی رہی آئی ایس آئی کہہ رہے. احمد نورانی بھائی ہمارے, میرے ذاتی تعلقات ہیں ان سے, مجھے بتائیں, میں نے تو چیک کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایف آئی کے پاس ہے اس کی کنٹرول, جو چودھری صاحب گاڑی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ. ایک دوسری بات ذہن میں رکھیں, تمام ادارے, یہ آرمی چیف قمر باجوہ صاحب جن کی نمائندگی ملٹری انٹیلیجنس کر رہی ہے, آئی ایس آئی جس کی نمائندگی وہاں پہ ان کا بریگیڈیئر کر رہا ہے, اور جن کے سربراہ جنرل نوید بوس, تمام ادارے پابند ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ ادارے تمام سہولیات فراہم کریں. ایس سی سی پی بھی پابند. اب ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ عامر عزیز یہ اپنا نہیں لا سکے نا 2 نمبر آدمی. یہ کیا ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, یہ کیسے پیسہ گرا ہے سارے ملک کا, کیسے بڑا کرا کوئی, یہ بندے اپنے نہیں لا سکے نا وہاں پہ 2 نمبر آدمی. انہوں نے ڈرایا دھمکایا, جی آئی ٹی نہیں بکی ان کے آگے. ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ جی آئی ٹی ان کے سامنے نہ جھکی ہے نہ بکی ہے, ان کے سامنے کھڑے ہو کے سارے کاغذ آ گئے. ان ملکوں میں کیوں نہیں کو بھائی, وہ گلف کے پیپر تو آنے دو ذرا, وہ سارا جو منی ٹریل تھا وہ تو بن گیا سارا کا سارا. ایک بات. دوسری بات, جب نااہلیت ہو جائے گی, میں میاں نواز شریف صاحب کے مجھے نہیں پتا کہ یہ سارے, میں دکھ اس بات کا ہے کہ سینئر ترین قیادت, دیکھیں جو بھی ہو, طلعت چودھری صاحب سے توقع تھی, دانیال عزیز خواجہ آصف پرانے سیاستدان ہیں, احسن اقبال پرانے سیاست, خواجہ سعد رفیق سے سو اختلاف کریں, یہ پرانے سیاستدان ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ان کے لیے لوگ ایک دفعہ جب نااہلیت ہو جائے. یہ نہیں میری بات سنیں, مثال کے طور پہ اگر نواز شریف صاحب کے بے شمار چاہنے والے ملک میں, ہم بھی جانتے ہیں, ان کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں, امید کیا ہوتی ہے ووٹر کو کہ بندہ الیکشن میں آ جائے گا. اگر آپ تاحل نااہلیت ہونے جا رہی ہے, تاحیات نااہل ہونے جا رہے ہیں, تاحیات آپ نااہل اگلے 20 سال, اور آپ نہیں, آپ کو پتا ہے زرداری صاحب ملک چھوڑ کے چلے گئے, پاکستان چھوڑ کے جاتے انہوں نے کیا کہا, جاتے تو بیمار ہو کے گئے,
اور دبئی میں نہیں ٹھہریں گے، لندن نکل جاتے جاتے زرداری صاحب کا جاتے جاتے یہ جملہ تھا، کوٹ ان کوٹ سارے ناظرین اس پروگرام کو جو 3 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ میری گفتگو سن رہے ہیں 3 سال سے، آپریشن زبردوز، زرداری صاحب ملک چھوڑنے سے پہلے کیا گئے کہ بڑی بدقسمتی ہے نواز شریف کی ہر دھرمی نے ساری کی ساری کشتی ڈبو دی، یہ کہتے ہوئے زرداری صاحب ملک سے روانہ ہو گئے۔ بدقسمتی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مشاورت کروں گا، وہ کہہ رہے ہیں مشاورت کروں گا، میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں 48 گھنٹے پہلے نکل کر آئے ہیں ہمدردی کا ووٹ لینے، اس طرح کے جیسے بدماش، یعنی کس نے ان کو یہ بیانیہ کس نے بتایا؟ یا تو آپ ہمدردی کا ووٹ لیں جس طرح بے نظیر بھٹو جایا کرتی تھی بچوں میں ساتھ لے کے، دیکھیں لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوتی تھی، ان کو دیکھ کے ہمدردی پیدا، تو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں عدالت کو اور پبلک کو، لوگوں کو، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے۔ وہ خدا کا وعدہ، فٹ بالروں کی ٹیم آئی ہے، وہ سنے آج انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، وہ فٹ بالروں سے گئے، وہ ایک فٹ بال کو جاتے جاتے جہاں کوئی بدماش نظر آئے ایک چھٹا اس کو مار دیں گے، اس کی مار بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے خوامخ، آپ کون، ہم خوامخ، ہم رپورٹ نہیں مانیں گے، آپ سے منوا کون رہا ہے رپورٹ؟ آپ نہائل ہونے جا رہے ہیں، وہ آپ کو ایک کاپی